نحمد و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام جنید اقبال ہے اور میں الحق اسلامک اکیڈمی کا مرکزی ترجمان ہوں۔ آج آپ کی خدمت میں یوم شہادت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پیش ہوا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات میں آپ علیہ السلام کو آخری نبی بنا کر بھیجا اور ان کے ساتھ ان کے صحابہ پر محنت کر کے ایسے صحابہ تیار فرمائے جنہیں خلفاء بھی کہا گیا، عشرہ مبشرہ بھی کہا گیا اور صحابہ کرام کی ایک جماعت کہا گیا۔ اس کائنات میں آپ علیہ السلام کے بعد سب سے افضل صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کے بارے میں میرا لاڈلا نبی فرماتا ہے اگر کائنات میں کوئی اور نبی ہوتا میرے بعد تو وہ عمر ہوتا۔ اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہو جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے تابع عناصر اربع فرما دیتے ہیں، آگ، مٹی، ہوا، پانی اس کے تابع ہوتے ہیں۔ وہ پھر جیسے چاہتے ہیں اللہ کے حکم سے حکم دیتے ہیں تو اللہ کے حکم سے وہ چیز اس کے تابع رہتی ہے۔ حضرت علامہ عبدالوہاب شرانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا اور مدینہ شریف میں بڑا شدید زلزلہ آیا، زمین ہلنے لگی۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر تک خدا اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا کرتے رہے مگر زلزلہ ختم نہ ہوا۔ حضرت عمر فاروق نے یہ نہیں کہا اے لوگوں مدینے والوں آیت کریمہ پڑھو، سورہ یاسین پڑھو، توبہ استغفار کرو، یہ زلزلہ گناہوں کی وجہ سے آتا ہے، اللہ کا عذاب ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا اللہ اکبر، غلامان مصطفیٰ ہوں تو ایسے کہ زمین کانپ رہی ہو اور پھر بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے اور زمین کی طرف اپنے درے کو مارتے ہوئے کہا اے زمین ساکن ہو جا، تیرے اوپر انصاف نہیں کرتا کیا عمر؟ یہ فرماتے ہی زلزلہ فوراً ختم ہو گیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مدینے کی سرزمین پر پھر زلزلہ نہیں آیا۔ سبحان اللہ، جو اللہ کے تابع ہو جائے اللہ اس کے تابع دنیا کی چیزوں کو کر دیتے ہیں۔ ہرا کے اندر ایک دفعہ ایک طویل آگ نکلی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اے تمیم جاؤ اس آگ کو یہاں سے دفع کر دو، اور اصرار کیا اور حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ کے پاس گئے اور حضرت عمر کے ساتھ، اور آگ کو ایسے ہاتھوں سے اس آتش فشاں پہاڑ کی اس آگ کو ہاتھوں سے لپیٹتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کر جہاں سے نکلی تھی وہیں واپس لے جا کر دفنا دیا، ایک پتھر رکھ دیا اور کوئی نقصان ان کو نہ پہنچا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تابع اللہ نے آگ کو بھی کر دیا، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔ ایک اور واقعہ آتا ہے جس کا مفہوم ہے ہواؤں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عمر کو غلبہ دے دیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے اندر ہیں، جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں اور حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جگہ جنگ لڑ رہے ہیں، اور جنگ لڑتے 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 حضرت عمر کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارا نظام کھول دیا کہ سامنے ایک جنگ ہو رہی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا ساریہ لشکر کے سپاہ سالار آ رہے ہیں، حضرت عمر ایک دم خطبے کے دوران کیا فرماتے ہیں ساریہ الجبل الجبل یا ساریہ، او ساریہ یا ساریہ الجبل الجبل، جبل کے پیچھے ہو جاؤ، جبل کی آڑ لے لو، پہاڑ کی پیٹھ کی جانب کر ہو جاؤ، دیکھو دشمنان آ رہے ہیں۔ تو حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی ہو گئے، اور جب ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کے بعد اپنا قاصد حضرت عمر کی طرف بھجوایا تو کیا کہا امیر المومنین ہمیں تو شکست ہو رہی تھی، نہ جانے کہاں سے ہواؤں کے ذریعے آپ کی آواز آئی اور آپ نے ہمیں ایک طریقہ بتایا، اس طرف ہو جاؤ، اس طرف چلے جاؤ، اس طرف سے لشکر آ رہا ہے، ہم اس طرف ہو گئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں فتوحات دے دی۔ یہ اللہ پاک نے ہوا کو بھی تابع کر دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، سبحان اللہ۔ چوتھا جو قصہ ہے وہ دریائے نیل کا ہے، پانی کو بھی تابع کر دیا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر کا گورنر بنا کر بھیجا، جس کا مفہوم ہے تو حضرت عمر بن عاص گئے تو لوگوں نے کہا جی دریائے نیل یہاں پانی نہیں دیتا جب تک ایک کنواری لڑکی کو اس کے ماں باپ کی اجازت کے بعد سجا سنوار کر اس میں ڈال نہ دیا جائے۔ تو حضرت
عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام ان رسمات کی اجازت نہیں دیتا۔ انہوں نے حضرت عمر کو خط لکھا تو حضرت عمر نے بدلے میں 2 خط لکھے۔ ایک خط جو تھا وہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام تھا، اور جو دوسرا خط تھا وہ دریائے نیل کے نام تھا۔ دریائے نیل کے نام تھا کہ دریائے نیل میں ڈال دینا ہے۔ اے دریائے نیل، میں عمر بن خطاب، اللہ کا بندہ، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں، اور اگر اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو ہم اللہ سے کہیں گے اور تجھے حکم ہوگا تو چل۔ کہتے ہیں یہ خط کا ٹکڑا اس میں ڈالنا تھا کہ پانی 16 ہاتھ اوپر آ گیا، اور اس طرح سے اس فالتو قسم کی رسمات جو مصر کے لوگوں میں تھی وہ اسلام کی بدولت اللہ نے ختم فرمائی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ہو جاتا ہے، اللہ پاک عناصر اربعہ بھی اس کے تابع کر دیتے ہیں۔ آگ، مٹی، ہوا، پانی اس کے تابع ہوتی ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ شان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بہت ساری پوسٹوں کو شیئر کریں تاکہ لوگوں کو صحابہ کی کراماتیں، صحابہ کی قربانیاں پتہ چلیں۔ میں الحق اسلامک اکیڈمی کا شکر گزار ہوں کہ وہ سوشل میڈیا پہ دین کے کام کو کر رہے ہیں اور لوگوں تک صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی قربانیاں پہنچا رہے ہیں۔ میرا نام جنید اقبال، آپ سب سے میرے لیے اور الحق اسلامک اکیڈمی اور پوری امت مسلمہ کی دعاؤں کی درخواست ہے۔ آمین ثم